اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، میرے مولا، اے میرے اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی علی بخش صاحب نے نواب شاہ صوبہ سندھ سے سوال کیا ہے، مسافر شخص کے لیے سفری نماز کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیجئے۔ یہ ان کا سوال ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، اللہ جل جلالہ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 101 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نماز میں قصر کرو۔ چنانچہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینة الى مکہ فکان یصلی رکعتین حتی رجعنا الى المدینہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے ارادے سے باہر نکلے تو آپ علیہ السلام سفر میں 2 رکعتیں ادا فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم واپس مدینہ پہنچ گئے۔ چنانچہ مسافر جب 15 دن سے کم سفر کے ارادے سے نکلتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ وہ سفر کی نیت کا حقدار اور اہل بھی ہے یا نہیں ہے۔ نیت سفر کے صحیح ہونے کے لیے درج ذیل شرائط ہیں۔ شرط نمبر 1، بالغ ہو، چنانچہ اگر سفر کی نیت کرنے والا شخص نابالغ ہو تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، لہٰذا اس پر قصر یعنی سفر کی نماز واجب نہیں ہوگی۔ شرط نمبر 2، سفر کی نیت کرنے والا خود مستقل بذات ہو، اس کی نیت اور ارادے کسی کے تابع نہ ہو۔ اگر اپنے ارادے اور نیت میں کسی دوسرے کا تابع ہو تو اس کی نیت سفر کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ چنانچہ اگر شوہر نے سفر کی نیت نہ کی ہو، اس کی بیوی نے سفر کی نیت کی ہو تو بیوی کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیوی اپنے شوہر کے تابع ہوتی ہے۔ یہ شرائط ہی نیت کے حوالے سے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے، سفر شرعی کی مقدار کتنی ہے؟ اکثر پیدل چلنے والے یا اونٹ سوار قافلے آرام اور طعام کے ساتھ درمیانی رفتار سے چلتے ہوئے 3 دن یا 3 رات کی مسافت کی نیت کر کے سفر کریں تو یہ سفر شرعی کی کم از کم مقدار ہے، جس کا تخمینہ انگریزی میل کے اعتبار سے 48 میل لگایا گیا ہے اور موجودہ حساب سے تقریباً 77 کلومیٹر بنتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تقریباً 77 کلومیٹر دور کسی علاقے کی نیت سے سفر شروع کرے تو یہ شخص شرعاً مسافر شمار ہوگا۔ یاد رہے کہ شرعی مسافت کا اعتبار اپنے گھر سے نہیں بلکہ اپنے شہر یا بستی اور اس کی فنا کے بعد سے ہوگا۔ 77 کلومیٹر کی مسافت اگر کوئی تیز رفتار سواری، جہاز، ریل گاڑی وغیرہ خواہ کتنا ہی جلدی طے کیوں نہ کر لے تب بھی اتنی مسافت کے ارادے سے نکلنے والے کو شرعاً مسافری شمار کریں گے۔ چند ضروری وضاحت بھی ذہن میں بٹھا لیں۔ شریعت کی نظر میں مسافر بننے کے لیے 3 چیزوں کا اکٹھے پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، 3 دن اور 3 راتیں کی مسافت ہونا جو کہ تقریباً 77 کلومیٹر بنتی ہے۔ نمبر 2، اپنے شہر کی حدود سے نکل جانا۔ نمبر 3، سفر شرعی 77 کلومیٹر کی نیت سے سفر شروع کرنا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص سفر کی نیت سے نکلا مگر اس نے مسافت شرعیہ کی نیت نہیں کی اور بغیر نیت کے اتنی مسافت طے کر لی تو وہ مسافر شرعی نہیں بنتا۔ لیکن اگر واپس گھر آنے کی نیت سے چل پڑے تو چونکہ اب مسافت شرعیہ کی نیت بھی ہے اور مسافت شرعیہ بھی، اس لیے واپسی پر سفر شروع کرتے وقت مسافر بن جائے گا۔ قصر کی ابتدا کب ہوگی یعنی سفر کی نماز کب پڑھنی ہوگی؟ مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ اگر کوئی شخص تقریباً 77 کلومیٹر دور منزل مقصود کے ارادے سے سفر شروع کرے اور وہ اپنی بستی اور شہر کی حدود اور اس کی فنا سے باہر نکل جائے تو
اس کی طرف سے احکام سفر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آبادی اور فنا سے نکلتے ہی اس پر قصر نماز لازم ہو جاتی ہے، خواہ آبادی پختہ ہو یا جھونپڑیاں وغیرہ ہو۔ قصر نماز کا طریقہ سماعت فرما لیجئے۔ دوران سفر اگر مسافر خود امام بنے یا اکیلا نماز پڑھے تو ہر وہ نماز جو 4 رکعت والی ہے، جیسے ظہر، عصر اور عشاء کی نماز، اس میں قصر کرنا یعنی 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہوگا۔ اگر کسی شخص نے شرعی مسافر ہوتے ہوئے یہ نمازیں پوری پڑھی تو گنہگار ہوگا۔ اس کے علاوہ جو نماز 4 رکعت والی نہیں ہے، جیسے فجر، مغرب اور عشاء کے بعد وتر، تو ان میں قصر کرنا جائز نہیں ہے، یہ اپنی ترتیب پہ پڑھی جائیں گی۔ اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے، اگر مسافر جلدی میں ہے تو فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی سنتیں چھوڑ سکتا ہے، ان کے چھوڑنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور فجر کی سنتوں کے بارے میں چونکہ حدیث پاک میں بڑی تاکید آئی ہے، لہٰذا ان کو نہ چھوڑے۔ اور اگر مسافر آدمی جلدی میں نہیں ہے یا کسی ہوٹل یا مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا ہے تو افضل یہ بہتر یہ کہ سنتیں پڑھ لے اور سنتوں کی ادائیگی کی صورت میں قصر نہ کرے، بلکہ سنتوں کو پورا پڑھنا ضروری ہوگا۔ اگر مسافر نے بھول کر ظہر، عصر اور عشاء میں پوری 4 رکعتوں کی نیت کر لی اور نماز شروع کرنے کے بعد خیال آیا تو نماز میں دل سے نیت کی اصلاح کر لے اور 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے تو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا اور اسی طرح 4 رکعتیں پڑھ لی، تو اگر اس نے دوسری رکعت کے بعد التحیات پڑھی ہے تو اس صورت میں 2 رکعت فرض اور 2 رکعت نفل ہو جائیں گی اور سجدہ سہو آخر میں کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر 2 رکعتوں کے بعد التحیات نہیں پڑھی تو اب 4 رکعت نفل شمار ہوں گی، فرض نماز دوبارہ ادا کرنا لازمی ہوگا۔ ایک وضاحت مزید یہاں بھی یہ کر دوں، دوران سفر کسی بھی مسافر کو کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے جو مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو۔ اب کسی مسافر کے مقیم امام کے پیچھے یا کسی مقیم شخص کے مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے احکامات تھوڑے سے ذکر کر دوں۔ نمبر 1، مسافر مقیم امام کے پیچھے کسی بھی وقت کے اندر اقتدا کر سکتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد مسافر کے لیے اپنی قضا نماز مقیم امام کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مقیم امام کے پیچھے قضا نماز پڑھنے کی صورت میں مسافر مقتدی کے لیے قصر کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اپنے امام کے اتباع میں پوری نماز پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، مقیم کی اقتداء مسافر امام کے پیچھے ہر حال میں درست ہے، خواہ نماز ادا ہو یا قضا ہو، جس کا طریقہ یہ کہ مسافر امام جب 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے تو مقیم مقتدی کو چاہیے کہ اپنی نماز اٹھ کر پوری کرے۔ ان رکعتوں میں چونکہ یہ لاحق کے حکم ہے، لہٰذا قرات نہ کرے بلکہ خاموش کھڑا رہے۔ اور مقیم مقتدی کیونکہ مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، لہٰذا امام کی اتباع میں جس طرح امام پر قاعدہ اولا فرض ہے، اسی طرح اس مقیم مقتدی پر بھی قاعدہ اولا فرض ہوگا۔ مسافر امام کے لیے مستحب یہ کہ نماز سے پہلے یا نماز کے فوراً بعد اپنے مسافر ہونے کا اعلان کرے تاکہ مقیم مقتدی اپنی نماز پوری کر لے۔ اب مسافر آدمی سفر سے خارج ہو کر مقیم کب بنتا ہے، اس کے بھی احکامات تھوڑے سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مسافر کے مقیم ہونے کے لیے درج ذیل شرائط ہیں۔ ان شرائط کی موجودگی میں جب کوئی مسافر مقیم ہو جائے اسے پوری نماز پڑھنا ضروری ہے۔ شرط نمبر 1، اقامت یعنی کسی جگہ ٹھہرنے کی نیت کرنا۔ شرط نمبر 2، ایک ہی جگہ پر مسلسل 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرنا۔ چنانچہ اگر کسی جگہ کم ٹھہرنے کی نیت کی ہو تو اس جگہ بدستور مسافری شمار ہوگا، یا اس نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی ہے مگر ایک ہی جگہ میں نہیں بلکہ مختلف مقامات ٹھہرنے کی نیت ہے، تو اس صورت میں بھی یہ شخص دونوں جگہ مسافر شمار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر وطن اصلی اور وطن اقامت کے علاوہ کسی جگہ 15 دن کی نیت کے بغیر ٹھہرا رہا تو ایسا شخص نیت اقامت نہ ہونے کی وجہ سے بدستور مسافر رہے گا، خواہ اس طرح مہینوں ٹھہرا رہے تو مسافر ہی رہے گا۔ مثال کے طور پر تبلیغی جماعت کی کسی شہر کی مختلف علاقے کی مختلف مساجد میں 15 دن یا زیادہ دن کی تشکیل ہوئی ہو تو یہ جماعت مقیم سمجھی جائے گی۔
مختلف مساجد میں تشکیل کی وجہ سے مسافر نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ ایک ہی شہر کی مختلف مسجدیں ہیں۔ شرط نمبر 3، اپنی نیت اور ارادے سے مستقل ہو، یعنی کسی کا تابع نہیں، اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ شرط نمبر 4، ایسی جگہ ٹھہرنے کی نیت کرے جو جگہ اقامت کی صلاحیت رکھتی ہو، جیسے شہر اور بستی وغیرہ۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے کسی جنگل یا جزیرے یا کسی کشتی اور بحری جہاز وغیرہ میں 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی ہو، تو چونکہ یہ جگہ ہمارے معاشرے میں اقامت کی یعنی ٹھہرنے کی اور رہنے کی جگہ کی صلاحیت نہیں رکھتی، لہذا یہ شخص بدستور مسافر رہے گا، مقیم نہیں بنے گا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے کسی لشکر آرمی نے کسی جنگل میں پڑاؤ ڈالا اور وہاں خیمے وغیرہ نصب کر دیے اور 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت بھی کر لی، تب بھی اس جگہ جنگل میں اقامت کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ مقیم نہیں ہوں گے بلکہ بدستور مسافر رہیں گے۔ یہ تفصیلی احکامات سفر کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید دین کے سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ مزید اپنے شرعی سوالات کے جوابات براہ راست مفتی اعجاز ملک سے معلوم کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن فرما لیجئے اور رابطہ نمبر نوٹ فرما لیں 0307 83 83 790۔